بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 50 پیج نمبر 50 پر شیخ سعدی کے اقوال۔ سبق شیخ سعدی کے اقوال۔ ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ یہ تقریباً کتنے اقوال ہیں؟ 15 اقوال ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اقوال کو ذرا غور سے سنیں۔ نمبر 1، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ اگر تو دنیا کی نمبر 2، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ نمبر 3، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے۔ ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا اس پر عمل نہیں کیا۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے ہوئے ہوشیار رہ سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھاتے۔ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو اس کا کوئی دوست نہ ہوگا۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے تو وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے لیکن حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ اچھا، نیچے سوال جواب دیے گئے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ سوال دیے گئے ہیں، اس کے آپ لوگوں نے جواب لکھنے ہیں۔ لیکن جتنی ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں ان سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ جیسے اگر آپ غور کریں تو شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی زندگی کا بہتر حصہ کس کام میں گزارا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ اچھا، شیخ سعدی کے نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں، تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، شیخ سعدی کے نثری بک ہے وہ بوستان، اور نثری کتابوں میں گلستان۔ نظم کی بوستان اور نثر کی گلستان۔ ٹھیک ہے، تو جواب ایسے آئے گا کہ شیخ سعدی کے نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں،
تو شیخ سعدی کے نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام ہیں بوستان اور گلستان. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے کہ سوال نمبر 2، شیخ سعدی کے اقوال خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں اور زبانی یاد کریں. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم آج کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کاپی پہ یہ کویسچن آنسر بھی کرنے ہیں، اور شیخ سعدی کے اقوال جو 15 اقوال ہیں وہ بھی نیٹ خوش خط طریقے سے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں. اس سے آپ کی رائٹنگ پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور یہ اقوال جو بہترین اقوال ہیں اس سے آپ کو کافی ساری نصیحت بھی ملے گی. اس لیے اس سبق کی 2 سے 3 دفعہ ریڈنگ کریں، پڑھائی کریں، اور اس کے بعد کویسچن آنسر کریں، اور اس کے بعد اقوال لکھیں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ لوگ کو گرامر میں تھوڑا سا کام دے رہی ہوں. سفینہ اردو، ٹھیک ہے، پیج نمبر 141 پر جھوٹ کی سزا. ٹھیک ہے. جھوٹ کی سزا، یہ کسی گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا، تو یہ اس کی پوری سٹوری ہے. اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھیں، اور انہیں چرانے کے لیے گاؤں کے نزدیک ایک جنگل میں لے کے جایا کرتا تھا. ایک روز اسے شرارت سوجی اور اس نے ٹیلے پر چڑھ کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا. گاؤں والوں نے جب اس کی چیخو پکار سنی تو ڈنڈے اور لاٹیاں لے کر وہاں پہنچ گئے. پوری کہانی آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنی نیٹ کاپی پہ لکھ کے یاد کریں گے. ٹھیک ہے. شکریہ.